اب میں محترمہ بشرا ندیم صاحبہ صدر مسلم ویمن ایسوسی ایشن سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ درس قرآن پیش کرے۔ فَإِذَا قِرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ محترمہ بشرا صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو بہت دور دور سے یہاں پر سفر طے کر کے یہاں آئی ہیں۔ میں ان کا ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں کہ ہمارے دعوت پر لبیک کہہ کر آپ لوگوں نے یہاں پر تشریف لایا ہے، الحمدللہ۔ اور ان تمام بہنوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں جو یہاں پر وقت کے ساتھ جو ہے برابر وقت کے پابندی کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو آج مجھے جو عنوان یعنی کہ میرا جو ہے درس مجھے لینا ہے یہاں پر، تو ابھی جو آپ لوگوں نے جو قرأت سنی ہے اور جو ترجمہ جو آپ لوگوں نے سنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اسی کے تعلق سے جو ہے ہم لوگ یہاں پر اس کا یعنی کہ تشریح میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور ہمارے آج کا اس پروگرام کا جو ہے تھیم یہی ہے کہ قُوا انفسکم واہلکم نارا۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی کے اوپر جو ہے میں جو ہے کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن میں بار بار ہم کو اسی طرح سے مخاطب کرتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الناس، اے لوگوں۔ اس طرح جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، ہم کو کچھ حکم دینا چاہتے ہیں، تو اسی طرح سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خوہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو حکم دے رہے ہیں۔ کس بات کا حکم؟ کس بات کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے؟ کہ بچاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ بچاؤ۔ کہ کس کو بچاؤ اور کس سے بچاؤ؟ تو یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، تو سب سے پہلے ہم سے مخاطب ہیں اور ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس قابل بھی بن جاتے ہیں کہ کسی کو ہم کچھ کہیں، کسی کو کچھ ہم بولیں، کسی سے ہم روکیں، ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے آپ کو بچانے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ اپنے آپ کی اصلاح ہم کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اصلاح کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیں میری پیاری بہنوں، کوئی آ کے ہم کو یہ تو نہیں کہیں گا کہ آپ یہاں غلطی کیے ہیں، اس سے رکو، آپ فلاں یہاں پر غلط ہیں، آپ رک جاؤ۔ لیکن ہم کو خود ہم اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ دور ایسا پرفتن دور ہے میری پیاری بہنوں، یہاں پر اس طریقے سے یعنی کہ یہ معاشرہ، یہ ماحول اس طرح سے بگڑا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنا ہے۔ تو دیکھیں میری پیاری بہنوں، جب ہم اپنے آپ کی جب اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو جب ہم تبدیل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گا کہ ہم اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنے بیٹھیں۔ کیونکہ پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح متوجہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ عصر میں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ جو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے خسارہ نہیں ہے۔ ہم کو ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے، بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہم پر یہاں پر ڈالے ہیں کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے اولاد کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائکم وکلکم مسئول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حدیث میں یہ مثال دیتے ہیں، رائی کی مثال دیتے ہیں۔ رائی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اپنے جانوروں کو چراتا ہے، وہ چرواہا ہے جو اپنے جانوروں کو چراتا ہے، اسے رائی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کی حفاظت کرے، اس کے طرف پورے طریقے سے توجہ دے، جو زمین پر وہ اس کو چرا رہا ہے وہ اس کو دیکھے کہ کیوں ایسا نہ ہو جائے اگر وہ غفلت کرے اور وہ سو جائے تو بھیڑیے آ جاتے ہیں اور اس کے ریوڑ پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ ریوڑ تتر بتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، تم بھی ایک رائی ہو، رائیہ ہو، یعنی کہ ہم وہ خواتین ہیں، ہم وہ رائیہ ہیں کہ جو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہم پر ڈالے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب تک کہ ایک لڑکی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی ایک خاتون بن جاتی ہے، اس کے بعد جب اس کو اولاد ہو جاتی ہے، جو یہ بہت ہی نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہم پر آ جاتی ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے تربیت کریں، کیسا ہم ان کی اصلاح کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ فکر کے ساتھ ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے کہ دیکھیے جس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام کس طرح سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تو اسی زکریا علیہ السلام یہ کیسی دعا تھی، کس طرح وہ اپنے لیے نیک اولاد کی دعا کیے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، اولاد ہونا بہت خوش قسمتی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی اولاد ہونا چاہیے جو بہت ہی نیک صالح ہو، نیک ہو، کیونکہ نیک اولاد ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور وہی نیک اولاد دنیا میں ہم کو عزت دیتی ہے، اور یہی ہماری نیک اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بننے والی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور یہی اولاد ہمارے لیے آزمائش بھی بن سکتی ہے اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ جس طرح ایک چرواہا اپنے اگر جانور کو چھوڑ دیا تو جس طرح وہ تتر بتر ہو جاتی ہے اس کی یعنی کہ ریوڑ، اسی طرح اگر ہم اپنے ذمہ داری کو اگر ہم غور نہ کریں اور اپنے ذمہ داری کو ہم محسوس نہ کریں اور پھر لاپرواہی کی زندگی اگر گزارتے چلے جائیں اور اولاد کو جو ہے ہم توجہ نہ دیں تو وہ ریوڑ کی طرح ہماری اولاد بھی جو ہے تتر بتر ہو جاتی ہے، اور یہ جو پرفتن دور میں پھر ان کو ہم صحیح سمت دکھانا، جو جنت کی طرف لے جانے والا جو راستہ ہے وہ راستہ دکھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے میری پیاری بہنوں۔ تو لہٰذا بچپن سے ہی ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کو ہم کس طریقے سے ان کو جو ہے ہم تربیت کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ہم ایسی رائیہ خاتون ہیں جو ایک شوہر جو اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر کے چھوڑ کر ہمارے گھر میں چلے جاتا ہے، جو اپنے گھر کو ہماری حفاظت میں دے کر چلے جاتا ہے، تو ہم خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کرے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی بھی حفاظت کریں۔ حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت، یہ اصل حفاظت ہے، اس کی تربیت، اس کا صحیح عقیدہ،
صحیح طریقہ، اس کی اخلاق کو سنوارنا، اس کے عقیدے کو صحیح بتانا، یعنی کہ یہ تمام چیزیں ہم سکھائیں گے، اور یہی ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہ جنت کا راستہ دکھائیں۔ یہ جو ماحول جو اتنا جو بگڑا ہوا ماحول ہے، یہ ماحول سے اپنے بچوں کو ہم بچائیں۔ کس طرح بچانا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے جائیں اور کوشش کرتے جائیں، دیکھیے انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ ہماری فکر یہی ہو، ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہو کہ ہماری اولاد کو ہم ثواب جاریہ کا باعث بنائیں۔ تو میری پیاری بہنوں، بس میں یہ توجہ دلانا چاہ رہی ہوں، یہ تمام خواتین، ہماری یہ تمام بہنیں جو الگ الگ ایریاز سے، حیدرآباد، سکندرآباد اور ادر ڈسٹرکٹ سے اور ادر اسٹیٹ سے یہاں پر آئی ہیں، ان تمام کو میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں۔ اللہ نے ہم کو یہ جو اولاد عطا کی ہے، یہ اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں پر تھوڑی اگر کوشش کر لیں، ہمارے گھر کو ہم دینی گھرانہ بنائیں، ہمارے گھر میں ہم مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر پڑھیں، انشاءاللہ قرآن میں وہ اثر ہے میری پیاری بہنوں، جو ہم خالی بات کرنے سے وہ اثر نہیں آتا، ہم خالی سمجھانے سے وہ اثر نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں، اے نبی تم جبر نہیں کر سکتے، اس قرآن کے ذریعے سے تم نصیحت کرا دو۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم بھی یہ ارادہ کریں کہ ہمارے گھر میں روزانہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تشریح کے ساتھ پڑھیں گے، اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، اپنے بچوں کے سامنے ایک ایک بات ہم رکھیں گے، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوٹی جو ہمارے زندگی میں نہیں ہے، اور حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوٹی جو ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، آسان طریقہ یہی ہے اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھانے کا کہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت اور حدیث کی تلاوت ہو، تو انشاءاللہ تعالی یعنی کہ دیر نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ضرور ریولیوشن آئیں گا، ضرور انقلاب آئیں گا۔ یہی ہمارے نبی کا طریقہ تھا، تو لہٰذا ہمارے نبی کے طریقے کو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں میری پیاری بہنوں کہ کیسا ہمارے گھروں میں تبدیلی آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔